يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب بھی درس و بیان سننے کی سعادت حاصل ہو تو نہایت توجہ کے ساتھ سننا چاہیے کہ لاپرواہی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ قرآن و سنت کی بات سننا یہ مسلمانوں کا شیوہ اور طریقہ نہیں ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ قیامت والے دن میرے نزدیک اور قریب ترین شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا اس لیے کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک کے نذرانے پیش کریں تاکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کیا جا سکے۔ جمادی الاخری کا مہینہ جاری و ساری ہے اور اس مہینے میں خلیفہ اول صاحب مصطفیٰ صحابی رسول اور جانشین رسول خلیفۃ الرسول، وہ ہستی کہ جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کی رفاقت حاصل تھی، جو پہلے بھی حضور کے یار تھے بعد میں بھی یار تھے، جو پہلے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں رہتے تھے بعد میں بھی حضور کی معیت میں رہے اور ایسے رہے کہ مزار میں بھی حضور کے ساتھ ہی ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں اپنے روضہ پاک سے یوں اٹھوں گا کہ میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ تو وہ ہستی کے جنہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آپ کا عرس مبارک آتا ہے اس مہینے میں، ہم نے آپ کا تذکرہ خیر کرنے کی سعادت حاصل کی پچھلے جمعہ کو بھی۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جب آپ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ کے تذکرے میں ہر جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے چشمے پھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کی سیرت کا جو واقعہ ذکر کیا جائے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد، آپ کی محبت، آپ کے عشق اور آپ کے کی محبت کے ولولے سے بھرا ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے تھوڑا سا تفکر ضرور کیا، اس نے تھوڑا سا غور ضرور کیا کہ میں آپ کی اسلام کی دعوت کو قبول کروں گا، مجھے ٹائم دیجیے، اس نے غور کیا، سوائے میرے صدیق کے کہ میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی ہے، گویا پہلے ہی تیار بیٹھا تھا کہ میں نے اس کو اسلام کی دعوت پیش کی، ادھر میں نے دعوت پیش کی ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس نے ذرا بھر کے لیے بھی میرے نبی ہونے کے حوالے سے کبھی تردد نہیں کیا۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جنہیں صدیق اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے معراج کا معجزہ عطا فرمایا، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک،
کافر جو پہلے ہی کوئی نہ کوئی چیز ایسی ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی ایسی بات صادر ہو، کوئی ایسا فرمان صادر ہو، کوئی ایسی بات ظاہر ہو جائے کہ جس کو ہم پکڑ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر عیب لگانے کی کوشش کریں۔ انہیں بات مل گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جو کہ مہینے سے زیادہ کا سفر تھا اس وقت، وہاں تک ہو آئے اور اس کے بعد آسمانوں کی بلندیوں میں بھی چلا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً کفار قریش کہتے ہیں کہ پہلے یار کی طرف جاتے ہیں، پہلے صدیق کی طرف جاتے ہیں جو سب سے زیادہ پیچھے پیچھے پھرتا ہے، پہلے اس کی طرف جاتے ہیں۔ اب یہ سارے اکٹھے ہو کر کہتے ہیں اب ہم ورگلائیں گے، اب پہلے صدیق کو ہی پیچھے ہٹائیں گے۔ دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، صدیق اکبر باہر تشریف لاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے تم نے اپنے یار کی بات سنی ہے؟ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ سنا ہے؟ کہا کیا دعویٰ کر دیا انہوں نے؟ کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہو کر واپس آ گیا ہوں۔ کیا ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ یہاں ہو اور مہینے کی مسافت کا فاصلہ رات کے تھوڑے سے حصے میں طے کر لے؟ یہ بات تو ماننے میں نہیں آتی۔ کوئی دوسری بات نہیں کی۔ کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل حق اور سچ کہا ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ان کے کہے میں تو میں آسمان سے آئی ہوئی وحی کی باتیں تسلیم کر لیتا ہوں، یہ اس کے مقابلے میں تو بڑی چھوٹی سی بات ہے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر پہنچتی ہے تو آپ کو لقب عطا کیا جاتا ہے کہ یہ صدیق اکبر ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جو سب سے زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنے والا ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، قرآن میں اللہ اپنے محبوب کی اور صدیق اکبر کی شان کو بیان فرماتا ہے کہ وہ میرا محبوب جو سچ لے کر آیا، وہ میرا محبوب کہ جاء بالصدق، وہ سچ لے کر آیا، وصدق به، اور ابو بکر نے اس کی تصدیق فرمائی۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں کبھی ذرا بھر بھی حضور کے لیے تردد نہیں ہوا۔ وہ ہستی ہیں جنہوں نے کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں چھوڑا، ہر دم ہر وقت حضور کے ساتھ رہے۔ مولا علی کو شیر خدا کہا جاتا ہے، آپ اسد اللہ ہیں، یہ لقب حضور نے آپ کو عطا فرمایا۔ لیکن جب مولا علی سے پوچھا گیا کہ تم بتاؤ کہ تمہیں نبی پاک علیہ السلام نے اسد اللہ کہا ہے، اللہ کا شیر کہا ہے، صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہوتا تھا؟ کہا صحابہ میں بہادر وہ تھا جو بدر والے دن نبی پاک علیہ السلام کے ہر وقت ساتھ تھا۔ کہا بدر والے دن نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کون تھا؟ کہا حضور نے پوچھا کون میرا ساتھ دے گا، کون میری حفاظت فرمائے گا؟ تھوڑے سے صحابہ گھبرائے کیونکہ تعداد تھوڑی تھی، وہاں دشمن کی تعداد زیادہ تھی، تو فرمایا ایک ہی ہستی جو آگے بڑھی جنہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے میں آپ کے ساتھ تھے، اور اس وقت جو نبی پاک علیہ السلام کے خیمے میں آپ کے ساتھ تھا، اس سے بڑھ کر بہادر ہماری نظروں میں کوئی دوسرا بندہ نہیں تھا۔ تو وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا فرمان ہے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تذکرہ خیر کیا جائے تو غار ثور کا واقعہ سامنے آتا ہے، ہجرت مدینہ کا واقعہ سامنے آتا ہے۔ کیا ہی محبت سے بھرا واقعہ ہے، کیا ہی خوبصورتیوں سے بھرا واقعہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے کیا حضور مجھے بھی یہی حکم ہے کہ میں بھی ہجرت کر جاؤں؟ اور میں نہیں، تمہیں حکم نہیں ہے، تم ابھی ٹھہر جاؤ۔ کہا تم ابھی ٹھہر جاؤ، تم سارے جا رہے ہیں صحابہ، مدینے کو ہجرت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ حکم یقیناً ابو بکر کے لیے بھی آتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا یہ ہجرت کا حکم میرے لیے ہے؟ سب کو کہا جا رہا ہے کہ تم ہجرت کر جاؤ، ابو بکر کو کہا جا رہا ہے نہیں، تم ٹھہر جاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا میرے لیے کوئی خوشخبری ہے؟ یعنی کیا مجھے یہ سعادت ملے گی کہ اللہ پاک مجھے آپ کے ساتھ ہجرت کی سعادت عطا فرمائے گا، ہجرت میں آپ کی معیت عطا فرمائے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ہاں میں اشارہ فرمایا کہ ہاں جی ایسا حکم ہے، مجھے اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت ملے گی اور تم میری معیت میں دیے جاؤ گے، تم میرے ساتھ ہجرت کرو گے۔
اب جیسے ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلتا ہے ابھی ٹائم ہے ہجرت کا، ابھی نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہجرت کرتے ہیں، نہیں، ابھی یہ نہیں فرمایا، ابھی ایک خوشخبری دی ہے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ وہ دن تھا اور اس کے بعد ہجرت کا دن تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی تیاری شروع کر دی تھی، 2 اونٹنیاں باقاعدہ پال لی تھی، ان کو چارہ دیا جاتا تھا، ان کا خیال رکھا جاتا تھا کہ ایک اونٹنی پر میں سوار ہوں گا، ایک اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ فرمایا کہ کوئی دن ایسا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام صبح کو بھی ہمارے گھر تشریف لاتے، شام کو بھی تشریف لاتے تھے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس خاندان سے حضور کا کتنا پیار تھا، نبی پاک علیہ السلام کی کتنی محبت تھی کہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے حضور صبح بھی آ رہے ہیں، شام کو بھی آ رہے ہیں، لیکن مخصوص وقت ہوتا تھا جب حضور تشریف لاتے تھے اور یہ دونوں آپس میں بیٹھ کر گفت و شنید کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک دن ایسا ٹائم ہوا کہ حضور تپتی ہوئی دھوپ میں تشریف لے آتے ہیں، تو ہمیں لگا کہ آج کچھ خاص ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ جس ٹائم کا وعدہ کیا گیا تھا، جس ہجرت کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ ہجرت کا وقت آ گیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے جب عرض گزار ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے، ہجرت کا حکم ہو گیا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور مکہ کی طرف رخ کر کے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں اے مکہ، اے وہ شہر جو دنیا میں بڑا ہی مبارک شہر ہے، بڑا ہی عظمت والا شہر ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا، میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ الوداع کہتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوتے ہیں، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹنی پیش کرتے ہیں کہ حضور یہ آپ کے لیے ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، میں پیسوں کے بدلے میں لوں گا، ویسے نہیں لوں گا۔ حضور فرماتے ہیں کتنی قیمت ہے؟ حضور یہ آپ کے لیے ہی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ابوبکر نہیں، میں پیسوں کے بدلے میں لوں گا۔ یہاں تربیت والا پہلو بھی ہے کہ وہ ابوبکر کہ جو جان نثار بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن کا جب حکم نازل ہوتا ہے کہ اگر تمہیں حکم دیا جائے کہ تم اپنی جانوں کو قربان کرو تو تم جانوں کو قربان کرنے سے گریز کرو گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اگر مجھے جان قربان کرنے کا بھی حکم دے دیں تو میں آپ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ ابوبکر جو تن من دھن سب کچھ اپنا حضور پر قربان کرتے ہیں، اور حضور جن کے لیے فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، میں دنیا میں سب کا بدلہ چکا چکا ہوں، کسی کا بدلہ میرے سر پر موجود نہیں ہے سوائے ابوبکر کے۔ اس کے وہ احسانات ہیں کہ جن کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکتا، رب کائنات قیامت والے دن اس کو اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ وہ ابوبکر، حالانکہ انہوں نے کیا دینا تھا، ان کے کیا حضور پر احسانات ہونے تھے؟ یہ تو حضور کا احسان ہے کہ قدموں میں ابوبکر کو بٹھا کے وہ عظمت عطا فرمائی کہ کائنات میں کسی کو نہیں عطا فرمائی، وہ عظمت عطا فرمائی، وہ شان عطا فرمائی جو کائنات میں کسی کو نہیں ملی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، جیسے میں نے پچھلے جمعہ کو بھی وہ حدیث سنائی تھی کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے مصلی پر ہیں، حضور پیچھے آ گئے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ امامت کے مصلی پر ہی ٹھہرے رہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے پیچھے نماز پڑھ لوں گا، میرے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگرچہ حضور کے آگے وہ کھڑے نہیں ہوئے، پیچھے ہی آئے ہیں، لیکن سعادت کی بات ہے نا کہ حضور جس کے لیے فرما دیں کہ میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ایک بندے کے علاوہ کہ جس کا نام ابو بکر ہے، قیامت والے دن اس کے احسانات کا بدلہ میرا رب عطا فرمائے۔ تو وہ ابو بکر بھی جب اونٹنی کی پیشکش کرتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں پیسوں کے بدلے میں، کہا نہیں حضور آپ کے لیے، کہا نہیں پیسوں کے بدلے میں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جتنے پیسوں کے بدلے میں آئی ہے نا، اتنے پیسوں کے بدلے میں جو ہے وہ تم مجھے دے دو، ایسا نہ کرو کہ مجھے پروفٹ میں دو، تم جتنے پیسوں کی آئی اتنے میں مجھے دے دو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے نا، اس کے مقابلے میں نبی پاک علیہ السلام کو وہ اونٹنی پیش کرتے ہیں، جس سے تربیت ہمیں ملتی ہے کہ اگر کوئی پیر ہے، کوئی عالم ہے، کوئی ایسے سٹیٹس والا ہے کہ جس کی لوگ خدمت کرتے ہیں تو خدمت کی عادت بھی نہیں بنا لینی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا نہیں کہ جو آ رہا ہے تو بس وہ ہڑپ ہی کرتے جائیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔
بلکہ اگر کوئی خوشی سے خدمت کرتا ہے تو اس کی خدمت کو برقرار رکھنے کے لیے کبھی کبھی پیش بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ایسا نہ ہو کہ خدمت پر ہی لگے رہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی تربیت ہے۔ اب یہ مختصر سا قافلہ جب ہجرت کے لیے روانہ ہوتا ہے تو غار ثور کی طرف جاتے ہیں، تاکہ رستہ بدل کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف کا جو مخصوص راستہ تھا جہاں سے قافلے جایا کرتے تھے وہاں سے تشریف نہیں لے کر گئے، بلکہ رستہ بدل کر تشریف لے گئے تاکہ کفار جو ہے نا وہ پیچھے نہ آ سکیں۔ اب غار ثور کی طرف جب یہ مختصر سا قافلہ رواں دواں ہوتا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پنجے اٹھا اٹھا کر چل رہے ہیں تاکہ کفار جو ہے نا وہ پنجوں کے نشانات سے کہیں اندازہ نہ لگا لیں کہ یہاں دو بندے گئے ہیں تو ان کے پیچھے جا کے ان کو پکڑ لیں۔ جب پنجوں کے بل غار ثور پر چڑھے، اب غار ثور اللہ پاک سب کو جانے کی سعادت عطا فرمائے۔ کس کس کو ماشاءاللہ حاضری نصیب ہوئی ہے غار ثور؟ عاشقی جاتے ہیں وہاں پہ، عام بندے کا کام بھی نہیں ہے۔ اب سنا ہے کہ وہاں پہ روڈ وغیرہ بنانے کا کوئی اہتمام کیا جا رہا ہے، لیکن پہلے جو کوئی رستہ ہوتا تھا وہ عاشقوں والا رستہ ہی تھا، وہاں عام بندے کے جانا بس کی بات نہیں ہے، جاتے جاتے سانس پھول جاتے ہیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام اس غار ثور پر پنجوں کے بل جا رہے ہیں، پاؤں مبارک زخمی ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ غار جہاں جوان بندہ جائے تو پانی کی ڈھیروں ڈھیر بوٹل ساتھ لے کر جانی پڑتی ہیں اور پھر بھی بس ہو جاتی ہے۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہیں جا رہے بلکہ نبی پاک علیہ السلام کو کندھوں پر اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں۔ تو یہاں ایک قصہ یاد آتا ہے، فتح مکہ کا ٹائم ہوا، فتح مکہ جو ہے وہ فتح ہوا، خانہ کعبہ سے بت گرانے کا وقت آیا تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضور کے قریب موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام سے عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے، کندھوں پر سوار ہو کر بتوں کو گرا دیجئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اے علی تم نبوت کا بار نہیں اٹھا سکو گے، اے علی تم نبوت کا بار نہیں اٹھا سکو گے، ایسا کرو تم میرے کندھوں پر آ جاؤ اور میرے کندھوں پر سوار ہو کر تم بتوں کو گرا دو۔ وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اے علی تم نبوت کا بار نہیں اٹھا سکو گے، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہاں کچھ فرمایا نہیں جا رہا بلکہ صدیق عرض گزار ہوتے ہیں کہ میں آپ کو کندھوں پر سوار کر لیتا ہوں، اور نبی پاک علیہ السلام منع نہیں فرماتے اور وہ کندھوں پر سوار کر لیتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر حضور کے بعد بار نبوت کوئی اٹھانے والی ہستی ہے تو اس ہستی کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم خلیفہ اول، اور ہم کیا کہتے ہیں صحابہ متفقہ طور پر اس بات پر ان کا اتفاق ہو گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے بعد اگر اس بار نبوت اور نبوت کی خلافت کو اٹھانے والی کوئی پہلی ہستی موجود ہے تو اس ہستی کو ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے۔ حضور کو کندھوں پر سوار کر کے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کی طرف رواں دواں ہے۔ غار ثور کے دہانوں کو، سوراخوں کو بند کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں۔ پہلے غار میں حضور کو کہتے ہیں آپ ٹھہریے، یہ بخاری میں سارا قصہ بیان ہے، صحاح ستہ اور دیگر کتابوں میں کچھ اضافی روایات میں اضافی الفاظ بھی موجود ہیں۔ عرض کرتے ہیں حضور آپ باہر تشریف رکھیے، پہلے میں اندر جا کر غار کو دیکھ لوں، غار کو دیکھ لوں، غار کی صفائی کر لوں، پہلے میں صفائی کر لوں پھر آپ تشریف لے آئیے گا۔ یہاں اہل محبت بڑی پیاری بات کرتے ہیں، اہل محبت بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ اگر دل کے غار میں بھی حضور کو جگہ دینی ہے نا، اگر دل کے غار میں بھی آقا کو جگہ دینی ہے، آقا کی محبت بسانی ہے، تو پہلے آپ کے عاشق اکبر صدیق اکبر کو اندر داخل کرنا ہوگا، ان کی محبت اندر بسانی ہوگی، پہلے وہ دل کے غار کی صفائی کریں گے پھر حضور کی آمد ہو جائے گی۔ پہلے وہ دل کے غار کی صفائی فرمائیں گے پھر نبی پاک علیہ السلام کی یقیناً آمد ہو جائے گی۔ اس غار دل میں کبھی نبی پاک علیہ السلام تشریف لا ہی نہیں سکتے جہاں صدیق نہیں ہوگا، جہاں صدیق ہوگا وہیں حضور آئیں گے، تو اس لیے دل میں پہلے صدیق اکبر کی محبت بٹھانی ہے، پہلے ان کے یار غار کی محبت پیدا کرنی ہے، ان کی محبت دل میں آئے گی حضور کی جلوہ گری بھی ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور آپ ٹھہریے، پہلے میں غار کی صفائی کر لوں۔ صفائی کی جاتی ہے، صفائی کرنے کے بعد غار میں مختلف سوراخ ہیں،
सुराखों को अपना कपड़ा चादर फाड़ के, तहबंद के अलावा दूसरी चादर फाड़ के बंद करते हैं कि किसी सुराख से कोई मूजी जानवर ना आ जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा ना आ जाए। गार के सुराखों को बंद किया जाता है। हुजूर को अर्ज करते हैं, हुजूर तशरीफ ले आइए, एक सुराख रह जाता है, वहां अपनी एड़ी मुबारक रख देते हैं, एड़ी मुबारक रख देते हैं। और नबी पाक अलैहि सलाम, आप देखें वो क्या लम्हात होंगे, उनका तो तस्वुर ही नहीं किया जा सकता है कि नबी पाक अलैहि सलाम है और आपके आशिक अकबर मौजूद है। नबी पाक अलैहि सलाम जानू पर आराम करें, तीसरा बंदे ही कोई नहीं है, हैं? नबी पाक अलैहि सलाम जानू पर आराम कर रहे हैं और सिद्दीक अकबर चेहरे मुस्तफा को तकते चले जा रहे हैं। वो क्या कैफियत होगी। और मोहब्बत का अंदाजा कीजिए कि अभी हुजूर अंदर तशरीफ लाए हैं तो कितना मोहब्बत और कितनी उल्फत है, कितना याराना है, कितना प्यार है कि नबी पाक अलैहि सलाम बगैर किसी तवक्कुफ के सिद्दीक को कहते हैं अपना जानू रखो, मैं इस पर आराम करना चाहता हूँ। हुजूर जानू पर आराम कर रहे हैं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब एड़ी रखे हुए गार के एक सुराख में तशरीफ फरमा है। तो कहा जाता है कि एक सांप था जो बरसों से हुजूर की आमद का मुंतजिर था। वो पहले ही बैठा था यहाँ पर कि यहाँ एक दफा हुजूर की आमद होगी, मैं आका का दीदार करूंगा। अब वो गार के मुख्तलिफ सुराखों में जाता है, जाकर हर सुराख को टटोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई सुराख ऐसा नहीं जो खुले। ये आखिरकार यही सुराख जो नरम नरम लगता है कि यहाँ से शायद अंदर जाना होगा, पहले अपना सर मलता है, लेकिन सिद्दीक उस सुराख को नहीं छोड़ते। आखिरकार वो डंक मारता है, सिद्दीक फिर भी नहीं छोड़ते, अपनी एड़ी नहीं हटाते, लेकिन दर्द की शिद्दत की वजह से आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। आंखों से आंसू नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर गिरते हैं। हुजूर बेदार हुए, पूछा सिद्दीक क्या माजरा हुआ, क्या मामला हुआ, आंखों से आंसू क्यों जारी हैं? अर्ज गुजार हुए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे एक सांप ने डस लिया है, उसकी तकलीफ से आंखों में आंसू मौजूद हैं। नबी पाक अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लाओ सिद्दीक अपना पांव इधर करो, पांव इधर करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम लुआबे दहन लगाते हैं। लुआबे दहन की बरकत से उनका जो दर्द हो रहा होता है फौरन काफूर हो जाता है। मेरे आका के लुआबे दहन की अगर बात की जाए, हैं लोग कहते हैं जी हमारे जैसे थे, हैं तुम तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के लुआबे दहन, क्या इससे भी बड़ी बात है, तुम तो उनके जिस्म से जो बज़ाहिर दूसरों के जिस्म से नजासत निकलती है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का वो मामला भी तुम लोगों के चेहरों से आला है। साहबा फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम जिस जगह कज़ाए हाजत फरमाते थे कुछ नजर नहीं आता था और पता ऐसे चलता था कि वहां से खुशबुओं के हुल्ले आ रहे होते हैं। उनका तो वो वाला मामला भी आम लोगों जैसा नहीं। और यहाँ पे लोग ये कहना शुरू कर देते थे हमारी तरह खाते थे, हमारी तरह पीते थे। अरे उनका हमारा लुआब अगर कहीं फेंकने का इरादा करें तो सामने बोर्ड लिखा हुआ नजर आ जाता है कि यहाँ मत थूके, बीमारियां फैलती हैं। लेकिन कुर्बान जाए नबी पाक अलैहिस्सलाम के लुआबे दहन की शान पर कि हमारा लुआब गिरे तो बीमारियां फैलती हैं, और उधर सहाबा शिफाए लेने के लिए लुआबे मुस्तफा का इस्तेमाल करते हैं। मौला अली की आंख में दर्द होता है, आंख जो है ना सूबे किस्म का मर्ज हो जाता है, बारगाह नबूवत में लाया जाता है और जो है फतेह खैबर का मौका है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐ अली अपनी आंखें करीब लाओ, लुआबे दहन लगाया जाता है, आंखें सही हो जाती हैं। किसी सहाबी की पिंडली टूट जाती है, लुआबे दहन लगाया जाता है, पिंडली अपनी जगह पर उससे भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। एक सहाबी कटा हुआ बाजू लेकर दरबारे मुस्तफा में आते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम अपना वही लुआब मुबारक लगाते हैं, वो कहते हैं दूसरे बाजू से भी ज्यादा उस बाजू में कुव्वत आ जाती है जिस पर लुआबे मुस्तफा लगा हुआ। यहाँ तो लुआब गिरे, थूक गिरे तो बीमारियां फैलती हैं। साहबा अर्ज किया करते थे हुजूर ये कुआं खारी है, पीने को दिल नहीं करता, आप लुआब डाल दे पानी मीठा हो जाएगा। आज भी मदीने के वो कुएं मशहूर हैं कि जहां हुजूर का लुआब गिरा था वहां से लोग तबर्रुक के लिए पानी पिया करते हैं, क्योंकि यहाँ मुस्तफा का लुआब मौजूद था। तो वो कोई लुआब आम लुआब थोड़ी था, लुआब मुस्तफा लगा। सिद्दीक कहते हैं मेरी दर्द जाती नहीं है, उनकी दर्द गई लेकिन उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है। जान बचाना सबसे जरूरी फर्ज है, जान बचाना इतना जरूरी फर्ज है कि अगर आपकी जान जा रही है, खाने पीने को कुछ नहीं है, कुरान कहता है सूअर खा लो, हराम खा लो, इतना खा लो कि तुम्हारी जान बच जाए, शराब पी लो, इतनी पी लो कि तुम्हारी जान बच जाए। अगर कुछ
کھانے کو پینے کو نہیں ہے کہ جان بچانا سب سے ضروری فرض ہے، جان بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے، لیکن قربان جائے صحابہ کے یہ عقیدے ہوتے تھے کہ جان بھی مصطفیٰ کے نام پر قربان کرنی یہ دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ نماز کتنا ضروری فرض ہے، صحابہ کو نمازیں چھوڑنے والے تھوڑی تھے، لیکن جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام مولا علی کے پہلو پر آرام کر رہے ہیں، عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، نبی پاک علیہ السلام کو یہ کہنا بھی انہیں مناسب نہیں لگا کہ حضور اٹھے میں نے نماز پڑھنی ہے، انہوں نے اپنی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ اور افضل اور ضروری نماز جسے قرآن میں صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی نیند پر قربان کر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا قلم پھر جہاں اس کو محبت کے معاملات ہوں تو اعلیٰ حضرت کا قلم پھر جھوم جھوم کر کہتا ہے کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جا اس پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جا اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ہاں تو نے وہ نماز دے چکے، یہ جان دے چکے، اب یہ آقا کی کرم نوازی ہے، انہیں نماز بھی عطا فرمائی، انہیں جان بھی عطا فرمائی۔ ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ وہ دے چکے تھے اپنا، وہ کہہ چکے تھے، وہ بتلا چکے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کی نیند مبارک کا بھی وہ عزت ہے، وہ احترام ہے کہ نماز چھوٹتی ہے، چھوٹ جائے، حضور کی نیند میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ حضور کی نیند مبارک کا وہ احترام ہے کہ جان جاتی ہے چلی جائے، حضور کی نیند مبارک میں خلل نہیں آنا چاہیے ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروض ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ قرآن نے اس غار ثور کے واقعے کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اللہ تنصروہ فقد ناصرہ اللہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے نا میرے محبوب کی، اللہ مدد کرے گا، اللہ مدد فرمائے گا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے میرے محبوب کو نکالا، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، دو میں سے پہلا کون تھا؟ پہلا حضور تھے، پہلا کون تھا؟ نبی پاک علیہ السلام تھے۔ اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبی، جب میرا محبوب اپنے صاحب کو کہتا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھا اللہ ہمارے ساتھ، غم نہ کھا، اذ یقول لصاحبہ، جتنے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان گزرے ہیں نا، احادیث بتاتی ہیں کہ وہ صحابی ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ صحابی ہے، ایک واحد صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں رب بتاتا ہے کہ وہ صحابی ہیں، ایک واحد صحابی ہے کہ جن کے بارے میں رب بتاتا ہے کہ وہ صحابی ہیں۔ ہم ساری زندگی کہتے رہے میں آقا کا غلام ہوں، میں آقا کا غلام ہوں، میں سرکار کا غلام ہوں، کسی دن اگر سرکار فرما دیں یہ میرا غلام ہے، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا
رضا صدیق کو بھی عطا ہوا ہے۔ سارے صحابہ دیگر صحابہ اور روایات کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں صحابہ ہیں، لیکن صدیق وہ صحابی ہیں جن کے صحابی ہونے کا رب نے فرمایا، اذ یقول لصاحبہ، جب میرا محبوب اپنے یار غار کو کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یقیناً انہیں غم اپنا نہیں تھا، اپنا غم ہوتا تو کبھی ہجرت ہی نہ کرتے، اپنا غم ہوتا تو کبھی اٹھنیاں نہ پالتے، کبھی اتنے شوق سے انتظار نہ کرتے۔ غم یہی تھا کہ کہیں کفار حملہ کر کے ہمیں تلاش کر کے میرے آقا کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ ارے روایات میں تو یہ آتا ہے کہ کچھ صحابی وہ جو بعد میں مسلمان ہوئے لیکن ہجرت کے موقع پر حضور کو تلاش کرتے تھے، 100 اونٹ کا انعام تھا کہ جو انہیں پکڑ کر لائے گا 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ صدیق اور آقا جا رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام تو بڑی توجہ سے سفر فرما رہے ہیں، صدیق کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے دیکھتے ہیں، کبھی آگے دیکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پہ پوچھا ہے صدیق بار بار ادھر کیوں دیکھ رہے ہو، کبھی سامنے دیکھتے ہو، کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، آخر ایسا ماجرا کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنا تو کوئی خوف نہیں ہے، جب مجھے خدشہ ہوتا ہے دشمن سامنے سے آ جائے گا میں سامنے دیکھنا شروع کر دیتا ہوں، مجھے خدشہ ہوتا ہے کہیں آپ کو نقصان پہنچانے دشمن دائیں طرف سے نہ آ جائے، میں دائیں طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہوں، مجھے یہ خدشہ ہوتا ہے آپ کو نقصان پہنچانے دشمن کہیں بائیں طرف سے نہ آ جائے، میں بائیں طرف سے دیکھنا شروع کر دیتا ہوں۔ ارے یہ تو وہ ہستی ہیں کہ جو صرف اپنی جان ہتھیلی پر اس لیے رکھے ہوئے تھے تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جان محفوظ رہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کی حفاظت فرمانے والا ہے، لیکن صدیق نے اپنا تن من دھن سب کچھ حضور کے لیے قربان کیا، تو اپنا غم نہیں تھا، اپنا غم نہیں تھا، غم آقا کا تھا کہ کہیں آقا کو کوئی گزنگ نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا شعر سنا کر اختتام پذیر کرتا ہوں بات کو کہ کفار کو حضور نظر نہیں آئے، کفار کو حضور نظر نہیں آئے۔ ایسا نظر کیسے آتے؟ عشق و محبت کی زبان میں ہمارے اندر جو جان ہے، ہماری جان جو ہماری جان ہے، ہماری روح ہے، وہ کبھی کسی کو نظر آئی ہے؟ جان کسی کو کبھی نظر آتی ہے؟ جو زندگی ہے وہ کبھی کسی کو نظر آتی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور بھی کائنات کی جان ہے، تو فرماتے ہیں وہ سوئے پھرتے ہیں، تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں، اور جان ہے جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ اللہ پاک صدیق اکبر کی محبت ہمیں عطا فرمائے۔